السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ خاور فرید مانیکا اور بشرا بی بی کے درمیان کچھ صلح کے معاملات چل رہے ہیں۔ سنا ہے کوئی ری یونین کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور اس منصوبہ بندی پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ مال بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے، جبکہ مخالف سارے پھنس جائیں۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، یہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی چیئرمین عمران خان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، لیکن خبریں چھوٹی ہیں لیکن انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ کو باقاعدہ ایک خط لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ جو فوج کی تعیناتی ہوتی ہے، چاہے وہ کہ امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے کوئی الیکشن ہو، کوئی سیکیورٹی ڈیوٹی ہو، کسی بھی قسم کا جو معاملہ اگر سولین علاقے میں ہوتا ہے، یعنی کہ شہری آبادی میں ہوتا ہے، بارڈر پہ تو کام ہی فوج کا لڑنا ہے، اس کے لیے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتا ہے، یا جو ضلع کا ڈی سی ہوتا ہے یا جو کمشنر ہوتا ہے، یعنی کہ جس لیول کا کام ہو اس لیول کا افسر اس معاملے کو ڈیل کرتا ہے۔ چونکہ یہ پورے ملک میں لگنی ہے تو وزارت داخلہ کو یہ خط لکھا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کی نفری کم ہے اور الیکشن کا سکیل بہت بڑا ہے، لہٰذا میں پاک فوج کی ضرورت ہوگی، اور وزارت داخلہ کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا جامع سیکیورٹی پلان بھی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ یہ جو آج سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس میں کیس لگنا تھا 28 نومبر کو جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے خلاف جو ایک اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہوئی تھی عاطف علی نامی ایک شہری نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ ان دونوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں اس سے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مقدمہ درج کیا جائے۔ اس میں جو 2 صحافی ہیں جاوید چودھری اور شاہد میتلا، ان کو بھی نوٹس ہوئے تھے، ایف آئی اے کو بھی نوٹس ہوا تھا، اور پیمرا کو بھی نوٹس ہوا تھا، اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹس ہوا تھا، اور یہ نوٹس ہوا تھا جناب 6 اکتوبر کو، اور کہا گیا تھا کہ سماعت جو کہ اس ہفتے ہونی تھی اس سے 3 روز قبل جواب جمع کروا دیا جائے۔ تو یہ لاسٹ جو ہفتے والے دن اس کی کاز لسٹ جاری کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ 28 نومبر کو یہ کیس فکس کر دیا گیا، لیکن گزشتہ روز اتوار والے دن یہ پتہ چلا کہ وہ 28 نومبر کو جو کیس فکس کیا گیا تھا وہ کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور اب جو ہے اس کیس کی ابھی آئندہ تاریخ بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بنیاد کی وجہ سے اس کیس کو نکالا گیا ہے کہ جی اس ہفتے بہت سارے کیسز کا رش ہے، اب آگے پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں کڑیا نے، ہمیں تو اس چیز کا بالکل بھی نہیں پتہ۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھی، جو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ جناب کیسے ہوا ہے اور اس کی کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ یہ ایسے ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ روز قبل، آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہیں اس کے حوالے سے جو دستاویزات جمع کرائی گئی تھی ان کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا، اور کہا گیا تھا یہ ناقابل فہم ہے، اس میں تو یہ تک مینشن نہیں ہو رہا کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب اچانک جو ہے انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ ابھی اس آرڈر میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 20 روز کے اندر آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں، لیکن اس سے پہلے بھی 1 سال کا وقت دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی 1 سال کے اندر اندر آپ ایسا کر لیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، اور جو انہوں نے کیا خانہ پوری وغیرہ وہ نظر آ گیا کہ یہ ساری خانہ پوری ہے، تو وہ واپس ہو گیا معاملہ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے تو عمران خان تو چیئرمین نہیں بن سکتے۔ عمران خان اس وقت ایک سزا یافتہ قیدی ہے، نااہل ہیں، اور جو نااہلی ہے اگر وہ پھر پارٹی کے چیئرمین بنا دیے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں اپنے پارٹی کے اندرونی انتخابی عمل کے ذریعے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن سے جائے گی، پھر تو بطور پارٹی اس کی رجسٹریشن بھی ختم ہو سکتی ہے، انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ تو ختم ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ لیکن اب ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہوا کہ اب کہتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ،
تو عمران خان صاحب سے اب شکریہ کہہ دیا جائے گا. اور یہ جو حامد خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پرانے رہنما ہیں، بیچ میں ناراض ہو گئے تھے لیکن پھر راضی ہو گئے تھے. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب جو ہے اب بہتر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر جو ہے وہ دوبارہ جو الیکشن میں عدالتی فیصلہ آ سکتا ہے، اور پھر یہ نہ ہو کہ پارٹی اور انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر الیکشن میں رہنا ہے بطور پارٹی تو عمران خان اس پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے، اور ان کو نئے الیکشن کروا کے نیا بندہ چیئرمین لانا پڑے گا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں عمران خان صاحب وہ بھی اندر ہیں، جو شاہ محمود قریشی سینئر وائس چیئرمین ہے وہ بھی اندر ہیں، پارٹی کے جو صدر ہیں چودھری پرویز الہی وہ بھی اندر ہیں. تو باہر کون ہے؟ باہر تو ایک شیر افضل مروت ہے جو سینئر نائب صدر، بھی چند دن پہلے ان کو نامزد کیا گیا ہے. اور باہر ایک لڑائی بشرا بی بی اور علیمہ خان کے مابین بھی چل رہی ہے پارٹی کی سربراہی کی. تو دیکھتے ہیں اب اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں بچا کہ وہ عمران خان سے پلہ چھڑا کر انتخابات میں جائے. یہاں پہ یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں، پارٹی کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جے یو آئی ہے، اے این پی ہے، کوئی بھی ہے، یہ جو قانونی مشگافیاں ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ اس لیڈر کا ہی ہوتا ہے جس کی پارٹی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون میں جو ووٹ بینک ہے نا جی، نواز شریف کا ہی ہے. نواز شریف پارٹی کے سربراہ نہیں بھی تھے، شہباز شریف تھے، یا بیچ میں مخدوم جاوید ہاشمی بھی کچھ عرصہ رہے قائم مقام صدر، اور لیکن کیا ہوا، پارٹی تو نواز شریف ہی کی رہی. اسی طرح آپ اے این پی کو دیکھ لیجیے، جب ان پہ پابندی لگی تو سب وہ نیشنل عوامی پارٹی کہلاتی تھی، انہوں نے نئے نام سے اے این پی عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے پارٹی بنا لی، وہ چل گئی. تو وہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ ولی خان کی فیملی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر ولی خان کی فیملی کا بندہ کسی قانونی وجہ سے نہ بھی رہے تب بھی وہ رہے گا. اسی طرح جمعیت علماء اسلام ہے، وہ مفتی محمود کے پاس پہلے اس کی سربراہی تھی، اب ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. تو اگر کوئی اور وقتی طور پہ بن بھی جائے کسی قانونی حص کی وجہ سے تو ووٹ بینک تو مولانا فضل الرحمان کا ہی رہے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، اس سے بحث میں نہیں جا رہا. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اگر عمران خان پارٹی کے چیئرمین بظاہر نہیں بھی رہیں گے تو پارٹی کے قائد کی حیثیت سے معاملات تو دیکھتے رہیں گے نا، مرضی تو نہیں کی چلے گی. تو یہ البتہ کاغذوں میں عمران خان سے جان جو ہے وہ چھڑانی اس وقت مجبوری بن گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اب آتے ہیں جی ہم اس خبر کی طرف جو آپ نے تھم نیل پر دیکھی ہے، وہ بڑی امپارٹنٹ خبر ہے کہ جی کیا خاور منیکا اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا کوئی ان کا ری یونین کا معاملہ چل رہا ہے، کہ ان میں کچھ صلح ممکن ہے، اور یہ مال بچا کر جان چھڑانے کی منصوبہ بندی، یہ کیا معاملہ ہے. یہاں پہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت والا جو کیس تھا نا، وہ ایک آئلی مقدمہ تھا جو کہ ایک محمد انیس نامی شہری نے دائر کیا تھا، وہ ہو گیا واپس اور دائر کیا گیا خاور فرید مانیکا کی طرف سے کل. اچھا، عام لوگ اس کو اسی طرح کے کیس سمجھ رہے ہیں کہ جی شاید یہ عدت والا کیس ہے، تو جو اب خاور فرید مانیکا چونکہ اس میں براہ راست متاثرہ فریق ہیں تو ان کی طرف سے فائل ہوا ہے. یہ صرف عدت والا کیس نہیں ہے جی. اس کیس کے اگر آپ مندرجات دیکھیں جو خاور فرید مانیکا نے درخواست دی ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک فوجداری استغاثہ ہے زنا کے مقدمے کا. جیسے پولیس کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لیتی ہے نا کہ جی یہ فلاں لوگ زنا کے مرتکب پائے گئے، وہ دفعات لگا دیتی ہے، تو وہ اگر کوئی بندہ پولیس کے پاس نہیں جاتا یا اس کو یہ توقع نہیں ہے کہ پولیس اس کی مدد کرے گی، تو وہ عدالت کے اندر براہ راست فوجداری استغاثہ بھی کر سکتا ہے. وہ کسی بھی فوجداری جرم کے اندر ہو جو قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے، پولیس کا قابل دست اندازی پولیس جرم ہوتا ہے. تو یہ فوجداری استغاثہ فائل کیا گیا، اور یہ استغاثہ فائل کیا گیا زنا کا، جس کے اندر اگر آپ مندرجات میں جائیں تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ پہلے بھی میرے گھر آتا تھا، اور میرے مطلب جو بہرحال کیا باتوں کو دہرائیں، زلفی بخاری بھی آتا تھا، وہ اکیلا بھی آتا تھا. اور پھر جو انہوں نے اپنے ملازم کی گواہی ڈالی ہے وہ عدت والے مقدمے کے لیے، تو ملازم کی گواہی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. ملازم کی گواہی تو ہے زنا کے مقدمے کے لیے ڈالی گئی ہے، جو خاور فرید مانیکا صاحب کی کوشش ہے. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان بے گناہ ہیں، میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ خاور فرید مانیکا حاجی ہے، میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بشرا بی بی کوئی گناہ گار ہیں یا کوئی حاجن ہے. میرا اس بحث سے تعلق نہیں ہے. میں یہ بات کروں قانونی طور پہ کہ جو درخواست خاور فرید مانیکا نے ڈالی ہے وہ کیا ہے، اب کیوں ڈالی ہے. یہ سارے گندے ہیں، کوئی ان میں سے ایک حاجی ہے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ گناہ گار ہے. میرا یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے. قانونی طور پہ سچویشن یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو گواہ کو ڈالا گیا وہ یہ ہے کہ وہ بتائے گا عدالت کے اندر کہ جناب اس حالت میں میں نے ان کو پکڑا تھا اور پھر میں نے اس کو مارا تھا، اور مجھے باس نے کہا تھا، یہ جو مالک ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو گھر سے نکالو، تو میں نے اس کو نکالا تھا. اب اس کیس کے اندر جو ہے وہ پھنستے ہیں عمران خان اور زلفی بخاری دونوں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے قانون میں ایک ترمیم کی گئی تھی جو زنا کے قوانین ہیں.
اس میں زنا بالرضا جو ہے وہ جرم نہیں تھا. یہ آپ کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں حیرت کی بات ہوگی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ یہ قانون بنا تھا تو یہ جتنے جو پیشہ ور خواتین ہیں جو گرفتار ہوئی مختلف چھاپوں کے درمیان، وہ ساری کی ساری اڈیالہ جیل کے باہر سے رہا ہوئی تھی، اور ہم کوریج کے لیے گئے تھے کہ جی آج کتنی خواتین رہا ہو رہی ہیں جو کہ مطلب وہ مبینہ طور پہ دھندے وغیرہ چلاتی تھی، جن کے خلاف جو مقدمات درج تھے کہ چھاپے مار کے پکڑی گئی ہیں. تو اس کے بعد سے جب بھی پولیس مقدمہ درج کرتی ہے وہ یہ نہیں درج کرتی کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، پولیس یہ مقدمہ درج کرتی ہے کہ انہوں نے سرے عام یہ غلط کام کیا ہے جسے عوامی جذبات مجروح ہیں. یہ ٹیکنیکل چیز ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب یہ معاملہ ہے کہ پھر یہ کیسے پھنسے گے؟ پھنسیں کہ ایسے کہ اس میں عورت کو ایک بہت بڑا ایج حاصل ہے. ایج یہ حاصل ہے کہ اگر عورت، چاہے وہ کوئی کم عمر تو شیزہ ہو، چاہے وہ کوئی بچی ہو، چاہے وہ جوان عورت ہو، چاہے وہ بشا بی بی کی طرح کوئی نانی دادی ہو، اگر عورت یہ کہہ دیتی ہے جی میں تو فاطر العقل ہوں، مجھے تو سمجھ گئی، مجھے تو اس نے ورغلا کر میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا تھا، تو پھر وہ جو عورت ہے اس کی حیثیت ملزمہ کے بجائے گواہ کی بن جاتی ہے. اور یہ اتنی اسٹرانگ گواہی ہوتی ہے کہ اس ایک گواہی کی بنیاد کے اوپر بندوں کو سزا ہو جاتی ہے. تو اگر بشا بی بی یہ کہہ دیتی ہیں عدالت کے اندر، تو اس ایک بشا بی بی نہ صرف خود مقدمے سے بچ جائے گی، بلکہ عمران خان اور جو زلفی بخاری ہیں وہ دونوں اس مضمون کے مطابق ان کو تو سزا ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ابھی عدالت جو دیکھے گی کیا اس کا میرٹس ہوں گے، لیکن جو بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ بشا بی بی کی جان تو چھوٹ جائے گی، لیکن اصل مسئلہ کوئی اور ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بشا بی بی نے جو نکاح کیا ہے عمران خان کے ساتھ، اس میں جو زمان پارک والا عمران خان کا گھر ہے اور جو بنی گالہ میں ایک 7 کنال کا پلاٹ ہے وہ لکھوایا ہوا ہے. اب اگر یہ کہے جی وہ پھر رجسٹری نہیں ہوئی، وہ انتقال ہوئی، ان چیزوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نکاح نامے میں لکھا گیا وہ تو لکھا گیا، پھر وہ انتقال یا رجسٹری ہو یا نہ ہو مالکہ، تو پھر بشرا بی بی ہے. جو قوانین مروجہ ہم ان کے مطابق بات کریں. اچھا، اب یہ اگر مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ اگر بشرا بی بی یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی مجھے تو ورغلایا گیا اور سزا ہو جاتی ہے عمران خان اور زلفی بخاری، یا وہ مجرم ٹھہرتے ہیں اور بشرا بی بی وٹنس کی حیثیت میں آ جاتی ہیں اور بری ہو جاتی ہیں اس کیس سے، تو پھر اگر اس کیس کے اندر وہ جو نکاح نامہ ہے وہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، تو پھر یہ دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. زمان پارک والا گھر جس کی قیمت بھی اربوں روپے میں ہے، اور جو بنی گالہ والی 7 کنال زمین ہے وہ بھی تقریباً ارب کے آس پاس بن جاتی ہے. تو پھر یہ مسئلہ تو یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اب یہ ذرائع کا کہنا ہے، اور یہ بلکہ ایک ذرائع کا بھی کہنا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لاہور کے ایک جرنلسٹ ہے سعید چودھری صاحب، ولاگ کرتے ہیں اپنا، اور قانونی امور کے اوپر ان کی گرفت بلا شبہ بہت شاندار ان کی گرفت ہے. اور انہوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ اگر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب کچھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ معاملات چل رہے ہیں بشرا بی بی اور خاور فرید مانیکا کے بیچ، کچھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، لازم ہے ایک فیملی کے تعلق میں رہے ہیں تو بہت سارے مشترکہ جو ہیں رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں، سارے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملات ان کے ری یونین کی طرف جا رہے ہیں اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور معاملہ اسی چیز پہ پھنسا ہوا ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جان بھی بچ جائے تو جائیداد بھی مل جائے. تو دیکھتے ہیں اب ان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ان کو اس حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں. بہرحال جی اس ہفتہ یہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے اس میں بہت سارے امپورٹنٹ کیسز ہیں. نواز شریف صاحب کی بھی پیشیاں ہیں، عمران خان کی بھی پیشیاں ہیں، اور توشہ خانے والا کیس بھی ہے، سیفر والا کیس بھی ہے، یہ غیر شرعی نکاح یا یہ زنا کا جو فوجداری استغاثہ ہے اس کا کیس بھی ہے. تو یہ ہفتہ عدالتوں کے حوالے سے بڑا بھرپور رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.